سارے دیکھنے والے سامعین کو السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ قرآن سمجھنے کے لیے صحبت اہل اللہ کی اور عربیت کی فہم، یہ دو چیزیں ضروری ہیں، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ صرف جو ہماری ضرب یضرب ضربا فہو ضارب ہے نا، اس سے نہیں سمجھ میں آتا قرآن، پھر تو ترجمہ ہی چلیں گے۔ اوپر والی جنت قالین ایسے کہ نیچے سے اٹھا کے دیکھو تو ایسا حسن و جمال ہے، تو اوپر کیا ہوگا؟ اور اوپر خوشے جھکے ہوئے ہیں۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ انگور میں نہیں ہوتا نا عرب میں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا کم قطف واحد، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع لا یقع ولا یفطر ولا ینثنی، کہ بیٹا ایک کوا ایک مہینہ اڑے، کالا کوا جو بڑا ہوتا ہے، اور ایک مہینے میں نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، ٹھیک ہے، نہ کسی راستے میں بیٹھے اور نہ سست پڑے، تیز رفتاری سے مہینہ اڑتے 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 جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من تیسک غنما، هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما قط فسلخ احابہ واعطاہ لامک وقال لها اتخذی منہ دلوا، تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا مشکیزہ بناؤ، اتنا بڑا بن جاتا ہے؟ کہ لیں ہاں جی بدو تھا، ہاں جی۔ تو کہا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ وہ بڑی معصوم سے کہنے لگا یا رسول اللہ اذن تشبہنی واہلی، میں تو میری بیوی نے تو ایک کوئی دانہ کافی ہو جائے۔ آپ نے کہا عامت عشیرت، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے۔ ذللت قطوفہا تذلیلا، ایسے اوپر جھکے ہوئے ہوں۔ نیچے والی جنت میں کیا ہے؟ متکئین علی رف رف خضر، قالین ہے نرم اور سبز، بس ادھر بطائن ادھر دونوں بتا دیے، خضر ہیں سبز ہیں خوبصورت ہیں، اور وعبقری حسان، اور بڑے عالی شان اور باوقار ہیں۔ جنل جنتین دان کوئی نہیں، جنل جنتین دان کوئی نہیں، وہاں صرف بیٹھک کی بات ہے، یہاں اوپر پھلوں کی بات ہے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان۔ نیچے والی جنت فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام۔ اب دونوں میں فرق بتاؤں۔ نیچے والی جنت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیہن خیرات حسان، اس جنت میں بڑی خوبصورت اور بڑے اعلیٰ اخلاق والی بیویاں ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں، خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ دونوں کی ایک ہی صفت ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی جن انسان نے ان کو چھوا نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے جبریل سے کہا میری جنت دیکھو، اللہ نے کہا جبریل جنت میں داخل ہوئے تو نور کی چمک اٹھی، سجدے میں گر گئے، کہنے کہ ترا علی ربی، آج تو رب کے تجلی کا دیدار ہو گیا۔ تو اتنے میں آواز آئی یا امین الوحی ارفع راسک، اے وحی کے امین سر اٹھاؤ۔ انہوں نے سر اٹھایا تو آگے ایک لڑکی کھڑی تھی، جس کے چہرے کے حسن کو جبریل سمجھے کوئی اللہ نے تجلی ڈالی ہے۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ تو وہ کہنے لگا میں تیرے بنانے والے پہ قربان۔ وہ کہنے لگا تجھے پتا ہے لمن آنا، تمہیں پتا میں کس کی ہوں؟ کہ کس کی ہو؟ کہ لمن آخر مرضات اللہ علی ہوا ہو، جو من چاہی چھوڑ کے رب چاہی پہ آ جاتا ہے، اللہ نے مجھے اس کے لیے پیدا کر دیا۔ تو جو نیچے والی جنت ہے اس میں جنت کی لڑکیاں بیٹھی ہیں خیموں میں، خوبصورت ہیں، اخلاق والی ہیں۔ جو اوپر والی ہے وہ ہے فیہن قاصرات الطرف، انہی قالینوں پر خامدوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، نظریں جھکا کر، حیا والی ہیں۔ ان کی یہ پلکیں کتنی بڑی ہوتی ہیں، جو گدھ ہوتا ہے نصر سین کے ساتھ، کبھی اب تو گدھ ختم ہو گئے، گدھ کے دو پر ایسے ہوتے ہیں نا، میں نے تو جنگل کا گدھ دیکھا ہے، کینیا کے جنگل کا، جیسے پتہ نہیں کوئی جن ہوتا ہے۔ اب یہ چلو اتنے مان لو، اتنے ٹھیک۔ جنت کی عورت کی آنکھوں کے جو بال ہیں جن کو ابرو کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہوں گے، تو آنکھ کتنی بڑی ہوگی؟
جب وہ پڑے گی تم پر تمہارے دل کے کتنے ٹکڑے ہوں گے ہیں؟ اس کا قد ہوگا 130 فٹ، یہ تمہاری بلڈنگ سے بھی اوپر، اور تم چلے گئے 5 فٹ کے، تمہیں تو جیب میں ڈال لے گی۔ قاری حنیف صاحب کہیں گے مجھے کہاں ڈال دیا بیگم؟ پھر بلائیں گے ام احمد میری مدد کرو۔ نہیں، آپ بھی 130 فٹ ہوں گے۔ اور عورتوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، دنیا کی عورتیں زیادہ اعلیٰ ہوں گی یا جنت کی حوریں؟ آپ نے کہا بل نساء الدنیا، وہ کیا کہہ رہی ہو؟ دنیا کی عورتوں کا عالی مقام ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ ہم تو مٹی سے بنی ہیں، وہ مشک عنبر زعفران سے بنی ہیں۔ کبھی صلاتہن و صیامہن و عبادتہن للہ عز وجل، تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہاری بندگی کے بدلے اللہ البس اللہ وجوہہن النور، اللہ اپنے نور سے تمہارے چہروں پہ نور ڈالے۔ واجسادہن الحریر، اور ریشم کے کپڑوں سے تمہارے جسم کو حسین و جمیل بنا دے گا۔ اور جنت کی دنیا کی ایمان والی عورت افریقہ کی ہو، یورپ کی ہو، وہ کہیں کی ہو، کس رنگ روپ کی ہو، وہ جنت کی حور، جنت کی حور، جس کو دیکھ کر 70 سال ایسے بیٹھے رہو گے، 70 سال تو تمہارے دیکھنے سے دل نہیں بھرے گا، اس سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو۔ علیکم۔ جنت کا مطلب ہے ایک ایسی جگہ جہاں خوشی، سکون اور راحت ہوتی ہے، اور اسے اسلامی عقائد میں آخرت میں نیک لوگوں کے لیے ایک انعام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جنت کو باغات، خوبصورتی اور نعمتوں کی جگہ کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ جنت اسلام میں ایک عظیم اور ابدی نعمت کی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نیک اور متقی لوگوں کو آخرت میں داخل کرے گا۔ جنت کو ہمیشہ کے لیے سکون، راحت، خوشی اور اطمینان کی جگہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن اور احادیث میں جنت کی خوبصورتی اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں درخت، باغات، نہریں اور طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنت میں ہر قسم کی خوشیاں اور راحتیں موجود ہوں گی۔ جنت کے رہنے والوں کو کبھی کوئی دکھ یا تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی انہیں کوئی غم یا پریشانی لاحق ہوگی۔ وہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور اسے دائمی زندگی ملے گی۔ جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے خوبصورت محلات، عمدہ لباس، لذیذ کھانے اور وہ نعمتیں ہوں گی جن کی انسان صرف خواہش ہی کر سکتا ہے۔ جنت کا حصول مسلمانوں کے نزدیک زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے، اور اس کے لیے دنیا میں نیک اعمال اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ طارق جمیل صاحب، شکریہ۔